بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات ہماری پہلے ہو چکی ہے جناب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی حیات مبارکہ پہ، ان کے سفروں پہ۔ پہلا سفر مغرب کی جانب، دوسرا مشرق، تیسرا شمال کی جانب۔ دو سفر پہ بات ہو چکی ہے۔ شمال کی جانب جب ان کا سفر ہوا اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ مقام صدین تک پہنچے۔ صدین کا مطلب ہے دو پہاڑوں کی درمیانی جگہ۔ جب وہاں پہ آپ پہنچے تو وہاں پہ آپ کا آمنا سامنا، آپ کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جن کی زبان جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو ان سے اشاروں سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک یاجوج ماجوج ہیں، ایک ایسی قوم ہے جن سے ہم بہت پریشان ہیں، بہت تنگ ہیں۔ وہ ہماری فصلوں کو، ہمارے جانوروں کو، ہماری ہر جو ہے معاملات کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ ان سے ہم بہت پریشان ہیں۔ جناب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، ہمارا یہ ان سے ہماری جان چھڑائیں کسی طرح۔ جناب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صرف افرادی قوت سے ہمارا ساتھ دیں، باقی اللہ کا فضل ہے، باقی معاملات دیکھ لیں گے۔ تو اس طرح ان کو ساتھ لیا اور دو پہاڑ جو تھے ان کے درمیان آپ نے ان کے ساتھ مل کے، ان کو ساتھ لے کے تانبے سے لوہے کی چادروں کو پگھلا کر وہاں اس میں ڈالا اور اس کی بنیاد بھی کافی جو ہے نا گہری کر کے، کھدائی کر کے کہ پانی جہاں تک آ جائے تہ تک، وہاں سے لے کے پہاڑوں کے برابر تک اس کو فل اپ کیا، اس کو بھرا تاکہ وہ ادھر نہ آ سکیں۔ اب یہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس کی اولاد ہیں؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج ایک الگ ہے ان کا قبیلہ، ماجوج الگ، یاجوج ماجوج۔ تو یہ جو ہیں، یہ ان کا جو لائف سٹائل ہے یہ بڑے وحشی ہیں، خون خوار ہیں، ایک جنگی طرح کے یہ لوگ ہیں، اور یہ خاص طور پر موسم ربیع، موسم بہار میں اپنے ان غاروں سے، گھروں سے یا اپنے رہائشوں سے نکلتے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ اور یہاں تک بھی ہے، ذکر آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد کے اگر 10 حصے ہیں تو 9 حصے یہ یاجوج ماجوج پہ ہیں۔ تو اب وہ موسم بہار میں نکلتے، فصلوں کو تباہ کر دیتے اور جو خشک چیزیں ہیں ان کو لاد کے لے جاتے۔ اب رہی بات کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ اپنے اس جگہ سے، اپنے اس پوائنٹ سے کب آزاد ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان قرآن و حدیث اور یہ جو پیشین گوئیاں قیامت کی ہیں، ان معاملے کو، ان سلسلوں کو، ان مراحل کو دیکھیں تو وہ وقت عن قریب ہے۔ دجال کا، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ سارے معاملات، امام مہدی علیہ السلام۔ تو یہ یاجوج ماجوج جو ہے اس دیوار کو کھودنے کی، اس کو ختم کرنے کی، اس کو ہٹانے کی ہر روز کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ سارا دن یہ کام کرتے ہیں تو شام تک وہ اس کو ختم کرنے تک، اس کو گرانے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک سوراخ تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے ان کو روشنی نظر آتی ہے اور امید ہو جاتی ہے کہ ہم نکل آئیں گے۔ تو پھر ان کا کوئی بڑا جو لیڈر ہے، جو ہے سربراہ یا کوئی بھی، ان کو کہتا ہے کہ چلیں آج چلتے ہیں، صبح آ کے پھر یہاں سے اس کو ختم کریں گے اور نکل جائیں گے۔ اس طرح وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو جس دن اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت نے جتنا ٹائم مقرر کیا ہے، ارادہ فرمایا، تو اس
دن اس شام، جس شام اس نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ صبح ہم یہاں سے نکلیں گے، تو اگلے دن وہ وہاں سے نکل آئیں گے۔ اب اس میں کیا ہے سلسلہ، کیا ہے عبرت ہمارے لیے، کیا سبق ہے اس میں؟ اور یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں جتنی مرضی کوششیں، جتنی مرضی انویسٹمنٹ، جتنی مرضی بڑی بڑی باتیں جو مرضی کرتے رہیں، اس وقت تک ہم اپنی منزل تک، اپنے مقصد تک کیسے پہنچیں گے جب ہم اللہ رب العزت کو اس میں شامل نہ رکھیں، اپنا توکل اور اللہ کے حضور اپنا توکل نہ رکھیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، جب کوئی کام کر لو بس اس کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر اس کا توکل کرو، کہ پھر اس میں دل میں ادھر ادھر نہ سوچو۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے، یہ جس دن وہ انشاءاللہ کہے گی، اس سے اگلے دن وہ وہاں سے آزاد ہوں گے۔ تو ہمیں ہر اپنے زندگی کے معاملات میں اللہ کے سپرد کرنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی برا کام ہو، کچھ بھی ہو، ہم انشاءاللہ کہیں اور ہوتا جائے۔ اس میں ہماری نیت، ہمارا دل، ہمارا توکل روحانی طور پہ جو ہے، ہم جو اسباب ہیں وہ کرنے ہیں، اختیار کوششیں کرنی ہیں، لیکن 100% اپنا توکل اپنے اللہ کے حضور ہی رکھنا ہے، کہ جب تک اللہ کریم کا حکم نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے کی اور انبیاء کرام کے قصے اور کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ جو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو عبرت حاصل ہوتی ہے، وہ اس پہ فوکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کرنے کی، تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی سمجھ پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ۔